دیوبند سے ہاں پیار ہے، دیوبند سے ہاں پالہانہ پیار ہے۔ تو دوستو وہ امت کیسے ختم ہو جب تھوڑے تھوڑے حالات میں مایوس ہو جاتے ہیں؟ ہم کو کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا لا تیأسوا من روح اللہ، اے مسلمانوں اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، فإنه لا ييأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کفار مایوس ہوتے ہیں، مومنین اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہم کو تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہم کو اپنے نبی کی سنتوں، اپنے نبی کے طریقے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپنی زندگی میں لگانے کی ضرورت ہے۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے ہمارے حضور کس طرح سے رہتے تھے، ہمارے حضور کس طرح سے چلتے تھے، بیٹھتے تھے، حضور کے اخلاق کیا تھے۔ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں لیتمم مکارم الاخلاق، تاکہ پوری دنیا کو اخلاق سے بھر دوں۔ اخلاق سے بھرنا، اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اپنے اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور اپنے اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اسی کا نام اخلاق ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی وحدانیت کو اختیار کرنا، اللہ کی عظمت کو جاننا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا خوف رکھنا، ساری طاقتوں اور قوتوں کا مجموعہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا، یہ ہے اللہ کا حق ادا کرنا۔ اور بندوں کا حق ادا کرنا، پڑوسی کا حق ادا کرو، باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا حق ادا کرے، اعزاء اور اقارب کا حق ادا کرو، انسانوں کا حق ادا کرو، جانوروں کا حق ادا کرو، غیر مسلموں کا حق ادا کرو۔ غیر مسلم کا بھی حق ہمارے اسلام میں بیان کیا، جو مسلمان نہیں ہے اس کا بھی حق بیان کیا گیا ہے۔ غیر مسلم کا حق یہی ہے کہ اگر آپ کا غیر مسلم پڑوسی بھوکا ہے آپ اسے کھلائیے، ثواب ملے گا۔ بھوکا ہے اسے کھلائیے، ثواب ملے گا۔ وہ پریشان ہے آپ پریشانی کو دور کیجیے، ثواب ملے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے گئے تو حضور کے جانے کو جیسے مکے میں قحط پڑ گیا، مکے کے لوگ ایک ایک دانے کے محتاج ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے مکے کے ان کافروں کو کھانے کے لیے غلہ بھجوایا، جنہوں نے حضور کو نکالا تھا، جنہوں نے حضور کو وہاں سے جانے پر مجبور کیا تھا، جنہوں نے مکے میں حضور کو ستایا تھا۔ جب بھوک سے مرنے لگے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ یہ ہے اخلاق جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دوستو جب کوئی مسلمان ملتا حضور سے، حضور مسکرا کر ملتے تھے، مسکرا کر ملتے تھے۔ جب کوئی حضور کو کے سامنے آتا مصافحہ کرتا تو دونوں ہاتھ سے اللہ کے رسول مصافحہ کرتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے لوگوں سے کہ لوگوں کی طبیعت خوش ہو جائے، دل خوش ہو جائے۔ اس لیے کہ حضور کی تعلیم یہی ہے کہ دلوں کو خوش کرو، دلوں کو نہ ستاؤ، دلوں کو زخمی نہ کرو۔ چنانچہ حضور بات بھی ایسی کرتے تھے کہ لوگوں کا دل خوش ہو جایا کرتا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم گھر میں رہتے تھے، الجھن میں رہتے تھے، ٹینشن رہتا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے تھے حضور مسکرا کر مل دیتے تھے اور ہماری خیریت معلوم کر لیتے تھے، ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا، ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا، خوش ہو جاتا۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے مسجد جانے کے لیے، راستے میں حضور کی پھوپھی مل گئی، سگی پھوپھی حضرت صفیہ، بوڑھی تھی، 72 سال کی عمر تھی یا اس سے زیادہ عمر تھی۔ اب انہوں نے دیکھا بھتیجا راستے میں مل گیا، تنہائی میں مل گیا اور ہے بھتیجا خونی رشتہ ہے، تو انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر حضور سے کہا بیٹے اپنی بوڑھی پھوپھی کے لیے دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب فرما دے۔ پھوپھی نے کہا حضرت نبی پاک سے، تو حضور نے کہا پھوپھی بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ کہہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چلے گئے اور پھوپھی وہی کھڑی ہو کر دیر تک روتی رہی۔ جب نماز پڑھ کر واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ نے پھوپھی کو کیا کہہ دیا؟ پھوپھی تو وہی کھڑی ہو کر رو رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے ہوئے پھوپھی کے پاس تشریف لائے، پھوپھی کیوں رو رہی ہیں؟ تو حضور پھوپھی نے کہا جب جنت میں نہیں جانا ہے، تمہیں نے بتایا کہ جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی، جب جنت میں نہیں جانا ہے تو روؤں گی نہیں تو کیا ہنسوں گی؟ میں رو رہی ہوں اس لیے کہ جنت میں نہیں جانا ہے، جنت نہیں ملے گی، میں جنت کے لیے رو رہی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھوپھی 70 سال کی 72 سال کی بڈھی ہو کر جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ 35 سال کی جوان ہو کر تو جنت میں جائے گی۔ اب بتائیے پھوپھی کا دل کیا ہو گیا؟ کچھ 2-3 منٹ کے لیے تو غم ہوا، 2 منٹ، لیکن پھر ہمیشہ کے لیے پھوپھی کو خوش کر دیا۔ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے
میرے پاس سواری کے لیے کوئی جانور نہیں, مجھے پیدل چلنا پڑتا. لوگ سواری سے جاتے ہیں, مجھے پیدل چلنا پڑتا. دوستو حضور کی شان یہ تھی کہ ہر آدمی اپنی ضرورت حضور کے سامنے پیش کرتا تھا, اور حضور کے پاس کچھ نہیں ہے دنیا کا, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ حضور کے ذریعے سب کی ضرورتوں کو پوری کراتے تھے. سب کی بظاہر کچھ نہیں ہے لیکن سب کچھ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کسی شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے, ظاہر میں غریب الغربا, ظاہر میں غریب الغربا پھر بھی ہے عالم, ظاہر میں غریب الغربا پھر بھی یہ عالم, شاہوں سے سوا سطوت سلطان مدینہ, شاہوں سے سوا سطوت سلطان مدینہ. بادشاہ کیا دے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دے. دنیا کی چیزیں, ایمان تو دیا ہی, قرآن تو دیا ہی, اللہ کی رحمتیں اور جنت کی سوغات تو دیا ہی رسول پاک صلی اللہ. دنیا بھی بہت دیتے تھے. چنانچہ ایک نیا آدمی مسلمان ہوا, حضور کے پاس آیا, حضور نے خوب سونا چاندی جو رکھا ہوا تھا سب لب لب بھر کر اس کو دے دیا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا مجھے دیں گے. جا کر اپنے گھر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی ہیں, اتنے سخی ہیں, اتنے سخی ہیں کہ اتنا دے دیتے ہیں کہ نسلیں کھاتی رہیں, نسلیں کھاتی رہیں. اب دوستو دوسروں کو دینے کا عالم تو یہ ہے, اور اپنا حال یہ ہے کہ ایک دن کھانا پکتا ہے تو ایک دن نہیں پکتا گھر میں, ایک دن کھانا پکتا ہے تو ایک دن نہیں پکتا. ہمارے حضرت مولانا عثمان صاحب شاہ گنجی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ان کا ایک شعر بہت مشہور ہے کہ جو کی روٹی بھی پکتی نہیں ان کے گھر, جو کی روٹی بھی پکتی نہیں ان کے گھر, جن کی خاطر بنا عرش لوح و قلم, عرش لوح و قلم جن کے گھر لیے بنا ہے, جو کی روٹی بھی. لیکن صحابہ ہے کہ سیراب ہو رہے ہیں, صحابی کہتے ہیں حضور بے پناہ سخی تھی, ایسی سخاوت دیکھی نہیں گئی. اور رمضان المبارک میں, رمضان المبارک میں تو حضور اتنے سخی ہو جاتے, اتنے سخی ہو جاتے تھے کہ حضور کی سخاوت ایسے چلتی تھی جیسے تیز آندھی چلتی ہے, جیسے تیز آندھی چلتی ہے, ایسی سخاوت چلتی تھی. تو ہر آدمی اپنی ضرورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاتا تھا. ہم بھی ہوتے تو ہم بھی کچھ نہ کچھ ضرور مانگتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ نہ کچھ ضرور مانگتے, اس لیے کہ جب دنیا دین یہیں سے لینا تو دنیا بھی یہیں سے لیں گے انشاءاللہ. تو وہ آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے سواری کا اونٹ دے دیجئے, میرے پاس سواری کے لیے کچھ ہے نہیں. تو حضور نے کہا ٹھیک ہے آپ کو اونٹنی کا ایک بچہ دے دوں گا, آپ کو اونٹنی کا ایک بچہ دے دوں. آدمی طے سے آیا, اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا, مجھے تو سواری کی ضرورت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا اونٹ کتنا بھی بڑا ہو جائے اونٹنی کا بچہ ہی رہے گا, اونٹ کتنا بھی بڑا ہو جائے اونٹنی کا بچہ ہی رہے گا. تو دیکھا کیسی شفقت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوستو حضور کے خادم ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے دیکھا, حضرت انس نے دیکھا کہ حضور میرے سے اتنی محبت کرتے ہیں. 10 سال کے تھے, ان کی ماں نے حضور کی خدمت میں لا دیا اور 10 سال تک رہے حضور کی خدمت میں. اور کہتے ہیں حضرت نے بہت کام بگڑا, بہت چیزیں توڑی, لیکن حضور نے کبھی اف تک نہیں کہا, کبھی اف تک نہیں کہا. تو انہوں نے دیکھا کہ اتنی محبت کرتے ہیں تو ایک دن کہنے لگے اللہ کے رسول اپنے اس خادم انس کے لیے میدان محشر میں شفاعت فرما دیجیے گا. حضرت انس نے کہا حضور سے اپنے انیس کو, اس خادم کو, چھوٹے سے بچے کو میدان محشر میں اس کی شفاعت فرما دیجیے گا. تو حضرت حضور پاک نے کہا انس کروں گا, میں کروں گا, ایک لمحے کے لیے تعامل نہیں کیا, کہا کروں گا تمہاری سفارت. اب حضرت انس اور مچل گئے, اور مچل گئے, اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ سفارش کریں گے تو میدان محشر میں تلاش کہاں کروں گا آپ کو, آپ اپنا پتہ بتا دیجیے تاکہ جلدی سے آپ کو تلاش کر لوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں عمل تولا جائے گا, رات بخاری کے سبق میں آیا نا عمل کا ترازو رکھا جائے گا, تو حضور نے فرمایا جہاں عمل تولا جائے گا وہیں میں رہوں گا, وہیں میں رہوں گا. تو وہاں کیوں رہیں گے حضور, صرف انس ہی کے نہیں رہیں گے, ہم سب کے لیے رہیں گے. حدیثوں میں یہ ہے کہ جب پلنا برابر ہو جائے گا نیکی و برائی تو سفارش کی ضرورت پڑے گی, اور وہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین پہلے سے کھڑے ہوں گے اور ہماری سفارش کر دیں گے. تو حضرت انس نے کہا وہاں اگر نہیں تو کہا پل صراط کے پر مجھے تلاش کرنا, پل صراط پر تلاش کرنا. پل صراط ایک پل ہے جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے, جس سے گزر کر ہر آدمی کو جانا ہے. اگر کٹ گیا تو جہنم میں چلا جائے گا, پار ہو گیا تو جنت میں چلا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو پار ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. چنانچہ اس پل صراط کے کنارے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے. پل صراط کے گزرنے کی کیفیت حدیثوں میں آئی ہے کہ کچھ لوگ آندھی کی طرح گزر جائیں گے,
کچھ لوگ بجلی کی طرف گزر جائیں گے، وہ بڑے بڑے لوگ ہوں گے اولیاء اللہ، بجلی کی طرف گزر جائیں گے. کچھ لوگ آندھی، کچھ لوگ گھوڑوں پر بیٹھ کر سر پر دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے، کچھ لوگ ایسے دوڑتے چلے جائیں گے، کچھ لوگ چلتے چلتے چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ گرتے پڑتے لشٹم پھشٹم پاجامہ پھٹتے گھٹنا ٹوٹتے اٹھتے بیٹھتے وہ بھی پار ہو جائیں گے. حدیث میں یہی الفاظ مقردس گر گیا گھٹنا پھٹ گیا پھر بھی وہ پار ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر حال میں پاک فرما دے. اور دوستو جانتے ہیں حضور پل کے کنارے کھڑے ہو کے جب امتی گزر رہے ہوں گے تو حضور دعا کر ربی سلیم ربی سلیم ربی سلیم، اے اللہ میری امتی کو پار کر دے، میری امتی کو پار کر دے. دوستو اگر گرنا بھی ہوگا تو انشاءاللہ ہم نہیں گریں گے، انشاءاللہ پار ہو جائیں گے حضور کی دعا کی برکت سے. حضرت انس نے کہا اللہ کے رسول وہاں بھی تلاش نہ کر سکوں، حدیث پوری تفصیل کے ساتھ، وہاں نہ تلاش کروں تو کہاں آپ ملیں گے؟ تو حضور نے کہا آب کوثر پہ ملوں گا. کہاں ملوں گا؟ آب کوثر. یہ میدان محشر میں ایک حوض ہے جو جنت میں جانے سے پہلے ہے، اور اس میں جنت کی نہروں کا تسنیم و کوثر کا پانی آتا ہے، اور پانی ایسا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے، اور سونے اور چاندی کے کٹورے رکھے ہوئے ہیں، اور حضور اپنے مبارک ہاتھوں سے بھر بھر کر دے رہے ہیں، مبارک ہاتھوں سے بھر بھر کر دیں گے. حدیث میں آیا من شربھا لم یظما قط، جو ایک گھونٹ بھی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اور جب پیاسا نہیں ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے جہنم میں تو پیاس ہی پیاس ہے، جہنم میں تو پیاس ہی پیاس ہے، اور یہ پیاسا ہی نہیں ہوگا اس کا مطلب جہنم میں جائے گا نہیں، جنت میں چلا جائے گا. علماء دیوبند میں ایک دفعہ بحث چھڑی تھی آب زمزم اونچا ہے یا آب کوثر اونچا ہے، آب زمزم اونچا ہے یا آب کوثر اونچا ہے. کچھ علماء کہتے تھے آب زمزم اونچا ہے، اس لیے کہ حضور کا سینہ 4 دفعہ دھلا گیا تھا. وہ کس سے دھلا گیا تھا؟ آب زمزم سے. اگر اس سے اونچا کوئی پانی ہوتا تو اس سے دھلا جاتا. دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، آب کوثر زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ زمزم پینے والے کا جنت میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے. ابو جہل وغیرہ نے بھی پیا ہوگا مکے میں رہ کر. زمزم پینے والے کے لیے جنت میں جانا ضروری نہیں، اور کوثر پینے والے کے لیے جنت میں جانا ضروری ہے. دوستو ہم یہ کہتے ہیں اللہ یہاں زمزم نصیب فرمائے اور وہاں کوثر نصیب فرمائے. تو حضور حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے. دوستو اب بتائیے ہمارے لیے وہاں ہمارے لیے حضور وہاں بھی ہمارے لیے تیار ہیں، اور دنیا میں بھی. ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کم عمر کے صحابی، ایک غزوے میں گئے اور غزوے سے لوٹ کر آ رہے ہیں، بڑی تیز تیز بڑھ رہے ہیں، لشکر وہاں ہے تو وہ بہت آگے چلے جا رہے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت تیز چلتے ہیں. حضور نے کہا جابر اتنی جلدی کیا پڑی ہے؟ تو جابر نے کہا اللہ کے رسول شادی کر لیا تھا میں نے، اور شادی کر کے فوراً جہاد میں آ گیا تھا، تو اب میں جا رہا ہوں کہ گھر والوں سے ملاقات کروں، ان کو دیکھوں، اس لیے میں تیزی سے جا رہا ہوں. حضور نے کہا اچھا تو نے شادی کیا؟ اب بتائیے انہوں نے شادی کر لی تھی، حضور کو بتایا نہیں تھا. آج اگر کسی رشتہ دار کو نہ بتاؤ تو رشتہ دار آنا جانا چھوڑ دے گا آپ کے ساتھ. لیکن انہوں نے شادی نہیں کی، شادی کی اور حضور کو اطلاع نہیں دی. اب حضور پوچھتے اچھا تم نے شادی کی ہے تو نئی نویلی عورت سے کی ہے یا بوڑھی عورت سے کی ہے، بڑی عمر کی؟ تو جابر کہنے لگے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی. تو حضور کہا دیکھیے حضور کیسی شفقت فرما رہے ہیں. کہتے ہیں نئی نویلی عورت سے شادی کرتے ہیں اپنی عمر کی، وہ تم سے کھیلتی تم اس سے کھیلتے، حضور فرما رہے ہیں. تو جابر نے کہا اللہ کے رسول ایسا ہے ابا کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں، اور 7 بہنیں چھوڑ کر گئے ہیں. اب انہی جیسی ایک اور لا کر بیٹھا دیتا تو ان کی تربیت کون کرتا؟ اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے. حضور نے کہا بہت اچھا کیا تم نے، بہت اچھا کیا. اب بتائیے ایک ایک معاملے میں توجہ فرما رہے ہیں، دخل دے رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب دنیا میں اتنی توجہ ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انشاءاللہ میدان محشر میں بھی امت کی طرف پوری توجہ ہوگی. اور آج جو دنیا میں ہم برباد نہیں ہوں گے، ہم ختم نہیں ہوں گے، ہمارا نام و نشان نہیں مٹے گا، تو یہ دعا کی برکت ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور میدان محشر میں جو شادہ و فرحاں رہیں گے، سفارشیں پر سفارش ہوگی، اور جو ہے حضور کا ساتھ ملے گا، حضور کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر ملے گا. یہ بھی اللہ کا لطف و کرم ہے. تو مسلمان کے لیے یہاں بھی بہار ہے اور وہاں بھی بہار ہے، بشرطے کہ آپ اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائیں گے انشاءاللہ، حضور کی سنتوں پر عمل کریں گے. خاص طور سے میں آپ کو ایک سنت بتاتا ہوں، یہ داڑھی رکھنا ہمارے رسول پاک کی بہت پیاری سنت ہے. داڑھی رکھنا، اور داڑھی کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیے حضور نے تو کہا داڑھی بڑھاؤ، حضور نے کہا داڑھی بڑھاؤ اور مونچھ کو گھٹاؤ.
تو اب کتنی بڑھاؤ، حضور نے اس کی مقدار متعین نہیں کی، لیکن صحابہ کا عمل اور حضور کی بات کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، سب سے زیادہ جاننے والے، سب سے زیادہ عمل کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ حضرت ابن عمر، ابو ہریرہ، یہ حضرات ایک مشت کے بعد داڑھی کاٹتے تھے، ایک مشت سے پہلے نہیں کاٹتے تھے۔ پتا چلا کہ حضور نے جو کہا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، وہ کتنی ہونی چاہیے؟ ایک مشت ہونا چاہیے۔ ہمارے بہت سے لوگ ایسے داڑھی کاٹتے ہیں، لیکن ادھر سے کاٹنے کے بجائے ادھر سے کاٹ دیتے ہیں، ادھر سے کاٹنے کے بجائے ادھر سے کاٹ دیتے ہیں۔ یاد رکھو دوستو، خشخشی داڑھی بہرحال داڑھی ہے، لیکن مسنون داڑھی نہیں ہے، مسنون داڑھی نہیں ہے، ایک مشت کی داڑھی ہونا چاہیے۔ رکھیں گے انشاءاللہ؟ اور یاد رکھو یہ داڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور 1,24,000 نبیوں کی سنت ہے۔ کتنی؟ 1,24,000، اور اتنے ہی صحابہ ہیں 1,24,000، سارے صحابہ داڑھی رکھنے والے، سارے اولیاء اللہ داڑھی رکھنے والے ہیں۔ بعض لوگ اولیاء اللہ سے محبت کا بہت دعویٰ کرتے ہیں، خواجہ عبد القادر جیلانی کا نام رات دن جپتے ہیں، معین الدین چشتی اجمیری کا نام رات دن جپتے ہیں، لیکن دوستو ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خواجہ عبد القادر جیلانی کی داڑھی ایک مجھ سے کم نہیں ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی داڑھی ایک مجھ سے کم نہیں ہے۔ دوستو جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، سب کی داڑیاں ایک مشت کی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو واقعہ ہی ہے کہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر چلے گئے تو ادھر قوم کے لوگوں نے بچڑے کی عبادت کر دی، گائے کے بچے کی عبادت شروع کر دی۔ جب آئے تو حضرت ہارون کو چھوڑ گئے تھے کہ ان کی دیکھ ریکھ کرنا۔ اب ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت منع کیا۔ وہ کہنے لگے تم مت منع کرو، موسیٰ آئیں گے تو جو کہیں گے کریں گے، تمہاری بات ہم نہیں مانیں گے، ہم بچڑے کی عبادت کریں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آئے تو دیکھا قوم کے لوگ بچڑے کی، گائے کی عبادت کر رہے ہیں، اور انہوں نے تو اللہ کی عبادت پر لگا کہ بس آئے اور اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑا، حضرت ہارون کی، اور سر کے بال کو پکڑا اور کھینچا زور سے۔ بتاؤ یہ جو خشخشی داڑھی اس کو پکڑ کے کھینچا جا سکتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ پیغمبروں کی بھی داڑھی کتنی ہوتی تھی، ایک مشت ہوتی تھی۔ اس لیے ہم سب کو اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ایک مشت کی داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بڑی پیاری سنت ہے۔ دیکھیے یہاں تو ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، لیکن قیامت میں دیکھیں گے نا۔ ارے دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ حضور کا سامنا بھی ہوگا، حضور سے ملیں گے بھی، حضور سے سفارش بھی چاہیں گے، اور حضور کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر بھی پیئیں گے۔ حضور بھر کر دے گا وہ لمحہ یاد رکھیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ہر مسلمان کو جو ایمان کے ساتھ مرا ہے انشاءاللہ حضور کے مبارک ہاتھوں سے کو آب کوثر ملے گا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، جب آب کوثر ملے گا اور آپ کے داڑھی نہیں، حدیث میں آیا ہے تو یون کما تموتون، جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ اگر بے داڑھی کے مر گئے ہو تو میدان محشر میں اسی طرح سے اٹھائے جاؤ گے۔ اب بتائیے حضور دیں گے، آب کوثر دے دیں گے، لیکن آپ بتاؤ جب ہم حضور کا سامنا ہوگا اور حضور کی نگاہوں نے ہم سے سوال کر دیا کہ میری اتنی پیاری سنت جس کو میں نے کبھی نہیں کٹوایا، تم نے اس سنت کو پامال کیا، برباد کیا، تو دوستو بتاؤ شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اسی لیے ایک اللہ والے دعا کرتے تھے، منہ قیامت میں دکھا سکنے کے قابل دینا، اے اللہ ایسا منہ دینا داڑھی ہو اس پر تاکہ ہم تیرے نبی پاک کو اپنے چہرے کو دکھا سکیں۔ ورنہ اگر داڑھی نہیں ہوگی نا تو آب کوثر جو لیں گے نا ایسے کر کے لیں گے، شرمندہ ہو کر لیں گے، چہرے کو چھپائیں گے۔ چہرے کو چھپانے کی کیا ضرورت؟ حضور کے سامنے اپنا چہرہ کیجیے، داڑھی کے ساتھ اپنا چہرہ کیجیے۔ دوستو علامہ اقبال بڑے بزرگ گزرے ہیں، شاعر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو دنیا میں ہر ایک سے بے نیاز ہے اور میں فقیر ہوں۔ روز محشر عذرہائے من پذیر، میدان محشر میں اللہ میرے عذروں کو قبول کیجیے گا۔ اور گناہم راتو بینی ناگزیر، اے اللہ اگر میرے گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ معاف نہیں ہوں گے اور پکڑ ضروری ہے تو بارے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، میرے محبوب حضور نہ دیکھنے پائیں۔ آپ تو عالم الغیب ہے، آپ تو سب دیکھ رہے ہیں، کم سے کم میرے حضور نہ دیکھ پائیں کہ اقبال اتنا مجرم بن کر، اتنا گنہگار بن کر آیا ہے۔ تو دوستو ہم بھی اپنے محبوب سے شرم کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور کی مرضی اور پسند کے مطابق زندگی گزار کر جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔